ایک وزیر موو کرتا ہے کہیں، ایک گاڑی اس کے آگے پروٹوکول کی ایک پیچھے، اس کا ڈیزل کون دے رہا ہے؟ آپ کا باپ دے رہا ہے، وہ قوم کے خزانے سے جا رہا ہے۔ تو کیوں جا رہا ہے؟ ایک ایک حرام خور وزیر ہمیں کروڑوں میں پڑ رہا ہے مہینے میں، اور 1 کروڑ روپے کے گورنمنٹ کا خرچہ صرف ایک وزیر کو جائے جو 1 ٹکے کا نہیں ہے۔ 1 ٹکے کا خرچہ اس کے اوپر کرنا بھی حرام ہے، وہ کروڑ روپے ہمارے ملک کے خزانے سے اس کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے، ان حالات میں جب ہمارا ملک ہی کرائسس میں ہے۔ الٹا ملک کو ڈبو کے رکھ دیا۔ آج صرف عمران خان کی گورنمنٹ ان 4 سالوں میں جو قرضہ لیا ہے، وہ قرضہ پاکستان کی پچھلی ضیاء الحق سے لے کے نواز شریف کے دور تک ٹوٹل جتنا قرضہ لیا گیا تھا اس کے پیرل تقریباً قرضہ صرف عمران خان نے اس 4 سال میں لے لیا ہے۔ اس سے بڑی جاہلیت کیا ہوگی، اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی کہ ایک چھوٹا سا کھوکھا، ایک دکان، ایک کریانہ شاپ نقصان پہ نہیں چل سکتی۔ اگر اس کو 1 مہینہ نقصان ہوتا ہے نا، کرایہ جیب سے دینا پڑتا ہے یا قرضہ لے کے کرایہ دینا پڑتا ہے، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے، چوتھے مہینے، تو وہ کھوکھا اور کریانہ سٹور قرضوں پہ نہیں چلتا، ایک گھر قرضے پہ نہیں چلتا، اور یہ پچھلے 40 سال سے پورے ملک کو قرضوں پہ چلا رہے ہیں۔ اور پھر آپ نظام کی بات کرتے ہیں، کون سا نظام؟ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، غریب کے اوپر بوجھ پڑ گیا، غریب پریشان ہو گیا، دوائیوں کی قیمتیں آلموسٹ 200 گنا بڑھ گئیں، بیسک ضروریات کی چیزیں بڑھ گئیں، پورا ملک پریشان ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اتنا بڑا کرائسس، یہ کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا کا کرائسس ہے، پوری دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، ہم بھی عوام کو برداشت کرنا پڑی، یہ سب باتیں آپ سنتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ جب ہم کرائسس میں ہیں، جب پوری دنیا میں پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، ہمیں اور قرضے لینے پڑ رہے ہیں، ہم سعودی سے بھی 3 ارب ڈالر بھیک مانگ کے آئے ہیں، IMF سے بھی قرض آیا ہے، ایسی سچویشن کے اندر کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ خان صاحب اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں، آپ بڑے اس ملک کے ساتھ وفادار ہیں، تو آپ ایک اعلان یہ بھی کر دیتے کہ جتنے میرے وزراء ہیں، یہ جو پروٹوکولز انجوائے کرتے ہیں، یہ جو لاکھوں کروڑوں روپے ان کو بینیفٹس کی شکل کے اندر ملتے ہیں، آج سے یہ سارا میں ختم کر رہا ہوں، چونکہ ہم کرائسس میں ہیں، ہم غریب ہیں، ہم قرضوں پہ چل رہے ہیں، تو آج کے بعد کوئی پروٹوکول گاڑی نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں 1 ٹکے کی کمی بھی نہیں ہوئی۔ ایک وزیر موو کرتا ہے کہیں، ایک گاڑی اس کے آگے پروٹوکول کی ایک پیچھے، اس کا ڈیزل کون دے رہا ہے؟ آپ کا باپ دے رہا ہے، وہ قوم کے خزانے سے جا رہا ہے۔ تو کیوں جا رہا ہے؟ اس کو کون اپنے سیکورٹی گارڈ رکھ لو اگر تمہیں اتنی خطرہ ہے تو کیوں گورنمنٹ کا خرچہ کروا رہے ہو؟ کیوں تم ٹیلی فونز، پیٹرول، ڈیزل اور یہ اتنی ساری مراد ایک وزیر کو دینی ہے کہ آپ اگر اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ ایک حرام خور وزیر ہمیں کروڑوں میں پڑ رہا ہے مہینے میں، اور 1 کروڑ روپے کے گورنمنٹ کا خرچہ صرف ایک وزیر کو جائے جو 1 ٹکے کا نہیں ہے۔ 1 ٹکے کا خرچہ اس کے اوپر کرنا بھی حرام ہے، وہ کروڑ روپے ہمارے ملک کے خزانے سے اس کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے، ان حالات میں جب ہمارا ملک ہی کرائسس میں ہے، ہمارا ملک پہلی قرضے میں ہے، پہلی پریشان، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ملک قرضے میں ہے، تو پھر کیوں نہیں ان سے واپس لیتے؟ یہ نظام ہے۔ آپ کا نظام کیا ہے؟ آپ کی پولیس پہلے سے زیادہ برے حالات ہو چکے ہیں آپ کے، تو آپ کا باپ ٹھیک کرے گا اس پولیس کو؟ کرے نا، آپ نے دعویٰ کیا تھا نا میں پولیس کو ٹھیک کروں گا، یہ پولیس آپ کا باپ بھی ٹھیک، آپ کو نئی پولیس لانی پڑے گی، آپ کو ٹوٹل سسٹم چینج کر رہے ہیں، آپ نہیں کر سکتے، آپ میں جرت نہیں ہے۔ آپ کی عدلیہ سارے مسائل کی جڑ، 126 نمبر آیا ہے اس کا پوری دنیا میں، جو عدلیہ کا چارٹ بنا ہے نا کہ دنیا کے سب سے بیسٹ عدلیہ کون سے ہے، اس میں آپ کا گراف کون سے ہے؟ 26۔ ابھی چھٹیوں پہ چلے گئے، تھک گئے کام کر کر کے، مر گئے، 15 لاکھ مقدمے پڑے ہوئے ان کی بینڈنگ، تاریخ 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 تاریخ، 200 300 لوگوں کی تاریخ عدالت کے اندر آپ چلے جائیں، ایک جج کے پاس لگی ہوتی ہے۔ آپ صرف اس لسٹ بنانے والے سے پوچھ لیں، یہ جو 200 لوگوں کی لسٹ تم نے باہر لگائی ہوئی ہے، تم صرف 5 منٹس بھی اگر ان کو دو تو پورا دن آپ کاؤنٹ کر لو، 24 گھنٹے بھی وہ نہیں ہو سکتا، 200 لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ کیوں لگائی لسٹ؟ کیوں لگائی ہے پھر؟ اگر آپ 200 لوگوں کو مینج نہیں کر سکتے تو آپ نے لسٹ کیوں لگائی؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ لاکھوں کنال ایکڑ کی زمین آپ کی بیابان پڑی ہے، ویران پڑی ہوئی ہے، فیوڈل لاٹ کی ملکیت ہے، کوئی ان سے پوچھے کہ یہ کیوں ویران پڑی ہے؟ دے دو نا کسی کو، کوئی کاش کرے تاکہ ہماری زراعت بڑھے۔ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں۔ نظام ایسا ہے، سسٹم ایسا ہے، یعنی ایک چیز کو آپ اٹھا لیں، آپ جب اس کو کریں گے آپ ٹکرے ماریں گے کہ کیسے پاگلوں کے ہتھے ہم چڑھ گئے۔ یہ جی ٹی روڈ آپ کا آپ دیکھ لیں لاہور سے، ہمیں بھی آج 43 ایئرز اولڈ میں بھی ہو چکا ہوں، جب سے ہم نے جی ٹی روڈ پہ سفر کیا ہے کبھی جی ٹی روڈ کو ہم نے مکمل نہیں دیکھا، اس پہ کام لگا ہوا ہے۔ صرف اس کا 1 مہینے کا جو ٹول ٹیکس ہے جی ٹی روڈ کا وہ اربوں میں ہے۔ پچھلے دنوں میں نے اس کے اوپر ایک ریسرچ پڑھی تھی، کسی نے کیلکولیشن کی تھی، اربوں روپے کا ٹیکس ٹول اکٹھا ہوتا ہے آپ کا جی ٹی روڈ پہ۔ تو ان سے پوچھو کہ جو اربوں روپے اکٹھا کر رہے ہو یہ کہاں لے کے جا رہے ہو، لگاتے کیوں نہیں ہو روڈ پہ؟ اگر وہ اس کا کوئی 5% بھی اس روڈ کے اوپر لگا لیتے تو آج موٹر وے سے بیسٹ روڈ بنا ہوتا۔
لیکن کہاں جا رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں. قرضوں پہ قرضے، قرضوں پہ قرضے، قرضوں پہ قرضے آپ لیے چلے جا رہے ہیں اور ملک کو چلا رہے ہیں. بھائی کوئی ایک دن تو کوئی ایک پوائنٹ تو ایسا آئے جہاں پر آپ رک کے کوئی، اگر اللہ نے آپ کو کھوپڑی دی ہے تو یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یار یہ کب تک قرضوں پہ چلے گا. اب بس کر دیں، اب اپنے بجٹ کو اتنا کریں جتنی آپ کی انکم ہے. لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو انکم اور اخراجات بیلنس کرتی ہے. آپ ایک گھر کے بھی سربراہ ہیں نا، تو گھر کے جب آپ خرچے کرنے لگتے ہیں تو خرچہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ انکم کتنی ہے. یہ کیا بات ہے کہ آپ جناب قرضے لے کر آپ اس کو عیاشیاں کرنا شروع کر دیں؟ یہ کون سی دنیا کا عقل مند شخص اس کو صحیح کہے گا؟ یہ سارا آپ کا نظام ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ اس نظام کو بدلیں تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں، الیکشن لڑیں، 2/3 اکثریت حاصل کریں، اسمبلی کے اندر آ جائیں اور نظام کو چینج کر دیں. کہتے ہیں جناب آپ اتنے بھی ہمیں بولا مت سمجھیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں. دنیا کا اصول ہے کہ پہلوانوں کو جب میدان میں اتارا جاتا ہے تو پہلے ان کی ایج، ان کا ویٹ، ان کی ہائٹ بیلنس کی جاتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 40 سال کے پہلوان کو آپ 10 سال کے پہلوان سے لڑا دیں گے، چلو کرو مقابلہ، آپ دیکھتے ہیں کون جیتا ہے. یہ دنیا کا اصول ہی نہیں ہے، یہ لیول پلینگ پچ ہی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑے جائیں تو آئیں نا پہلے سوسائٹی کو تو ایکول کریں. یا تو 500 خاندان ہیں جو فیوڈل لارڈز ہیں، جو ہزاروں ایکڑ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کے پنجاب کے بڑے بڑے زمیندار، بلوچستان کے جاگیردار، آپ کے سندھ کے جاگیردار جو ہزاروں ایکڑ کے مالک ہیں، صرف ان سے ایک سوال پوچھ لیں کہ زمینیں آپ نے لی کہاں سے ہیں؟ کیا کہ آپ نے باپ نے، آپ کے دادا نے مزدوری کی تھی، محنت کی تھی، بزنس کیا تھا اور اس پیسوں سے یہ زمینیں خریدی تھی؟ بچہ یہ بات جانتا ہے یہ زمینیں آپ کو انگریز کی وفاداری میں ملی تھی. آپ اس وقت ہمارے باپ دادا کی شکایتیں لگانے والے ہوتے تھے. جو شخص اس وقت انگریز کے خلاف بات کرتا تھا آپ جا کے اس کی شکایتیں لگاتے تھے. جو جتنی شکایتیں لگاتا تھا اس کو اتنی زمین مل جاتی تھی. آپ ان کے کتے نہلانے والے تھے. آپ بات کرتے ہیں ہمارے اس ملک کے حکمران ہونے کی، آپ تو غدار ہیں اس قوم کے. آپ کے باپ دادا غدار تھے اس ملک اور قوم کے. آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ 22 کروڑ عوام کے اوپر حکمرانی کریں؟ لہذا دوستو ہمارے پاس آپشن 2 ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ سارا ظلم اور اندھیر نگری ہمارے سامنے ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس سب کو دیکھنے، سمجھنے، جاننے کے باوجود ہم آرام سے گھر بیٹھ جائیں کہ یہ بہت طاقتور لوگ ہیں، بہت ظالم ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہٰذا بس آرام سے خاموش سے جاؤ، مسجد موجود ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو، روٹی کھاؤ، بچوں کے حقوق پورے کرو اور مر جاؤ، تمہیں جنت مل جائے گی. کبھی نہیں ملے گی. تو اسلام کا اصول ہی یہ نہیں ہے کہ ظلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی دیکھو اور تم نماز روزے کی طرف بھاگو اور تم کہو کہ تمہیں جنت مل جائے گی. نہیں ہوگا ایسا. اسلام کا دستور یہ ہے کہ اس ظلم سے ٹکر لو، اس کے خلاف آواز بلند کرو اور اپنے حصے کا رول پلے کرو. جنگ جیتنا ہارنا یہ کس نے دیکھی ہے؟ اپنی زندگی کے اندر اپنا رول تو پلے کرو نا. تمہارا رول کیا تھا؟ کیا تم اس ظلم کے خلاف بولے تھے؟ آپ نے اپنا رول پلے کیا تھا؟ اگر کیا تھا اب آپ مر گئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنت تو پھر بنائی آپ کے لیے. لیکن اگر جد و جہد کیے بغیر آپ مر گئے اور آپ نے یہ کہا کہ میں تو نمازی تھا لیکن ظلم کے خلاف نہیں بولے تھے، پھر کوئی پتہ نہیں آپ کا کیا ہوگا. لہذا ہمارا رول یہ بنتا ہے کہ ہم اس نظام کو للکاریں، اس کے خلاف کھڑے ہو. جو جماعت ایک اسٹریٹجی بنائے اس اسٹریٹجی کے ساتھ جڑ جائے، اپنا رول پلے کریں. آج ہم یہاں آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ہماری پوری ٹیم یہ کیا سمجھتی ہے کہ سارے فارغ تھے یا آپ جتنے لوگ بیٹھے سارے فارغ بیٹھے؟ نہیں، سب کی مصروفیت تھی، سب کے کام ہوں گے، لیکن وہ چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے کاز کے ساتھ مخلص ہیں. ہم اس کاز، اس دین کو پورا کرنے کے لیے ہم سب یونائٹڈ ہیں، اکٹھے ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اگر اپنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ویژن، جو مائنڈ دیا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے تو جو قیادت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس لیول کی قیادت اس وقت پوری روئے زمین پر آپ کو نہیں ملے گی. سب سے عظیم قیادت شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت ہے، جس کو اللہ نے دین کی سمجھ بھی دی ہے، دنیا کی بھی، سائنس بھی، ٹیکنالوجی بھی. پوری دنیا اس کی ہتھیلی کے اوپر ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں نے کیسے اس ملک کو چلانا ہے. لہذا ہماری اس وقت پچ الیکشن کی پچ ہے. ہم فیصلہ کر چکے ہیں الیکشن، ہم اپنا ووٹ فری میں کسی کو نہیں دیں گے. بہت ہو چکا. یہ 2018 کے الیکشن میں پورے ملک میں ہمارے لوگوں نے سپورٹ کیا تھا ان کو فری میں، اور یہ شکریہ کے 2 لفظ بھی ان کو نہیں آتے کہ شکریہ ادا کر یہی کہہ دیں کہ یار آپ نے مہربانی کی تھی. کام کرنا یا باقی تو بڑی دور کی بات ہے. لہذا ہم اپنے ہزاروں لاکھوں کا جو ووٹ بینک ہے اس کو کسی کے لیے فری میں نہیں دیں گے. ہم اپنے لوگ کھڑے کریں گے.
بلدیاتی الیکشن کے اندر بھی اور نیشنل الیکشن کے اندر بھی ہمارے اپنے لوگ ہوں گے انشاءاللہ. لہذا اس کے لیے ہم نے پلاننگ کرنی ہے, اسٹریٹجی کرنی. مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا, راستے چینج, حالات چینج ہوتے رہتے ہیں, وقت چینج ہوتا رہتا ہے, کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا. ہم نے انشاءاللہ اس جھنڈے کو پکڑا ہے, اس انقلاب کی تحریک کے جھنڈے کو آگے لے کر چلیں گے. جو موٹیویٹڈ ہوں گے, جو پیشنیٹ ہوں گے, جن کے اندر دم ہوگا تو وہ چل پڑیں گے. جو ٹھنڈے پڑ گئے ہوں گے نہیں کچھ نہیں ہوتا, بہت دیکھے ہیں, ٹھیک ہے بیٹھتے ہیں, آپ انتظار کریں. ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ کر کے دکھائیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ 2001 کے جو 40 سیٹیں آپ نے بتائی ہیں وہ ریکارڈ ہم اس سے بریک کریں گے, اس سے آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور بلدیاتی الیکشن کی بھی ہم تیاری کریں گے, نیشنل الیکشن کی بھی تیاری کریں گے. ہمیں اب تھوڑا سٹرونگ ہونا چاہیے. جب ہم پولیٹیکل پارٹی بنیں گے تو یہ بات یاد رکھیے گا, کئی جگہ آپ کو الائنس میں بھی جانا پڑے گا, کہیں اسے سپورٹ لینی پڑے گی, کہیں کو کرنی پڑے گی. لیڈرشپ ول ڈیسائڈ. یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکنان سے مشاورت کے بعد ایک حلقے کا فیصلہ کرے کہ اس کو کیسے لے کے چل رہا ہے. کارکن کا کام ہوتا ہے کہ اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہو جانا. جب مشورہ ہو رہا تو اپنا مشورہ دینا, اور پھر جب اجتماعی فیصلہ ہو جائے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے جانا. تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم پاکستان عوامی تحریک کو ایک زبردست سیاسی پارٹی بھی بنائیں گے, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی جا کے اپنی آواز بلند کریں گے کہ اس نظام کو بدلو. یہ نظام اس ملک اور قوم کا دشمن ہے, اور یہ نظام یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس کا ایک ہلکا سا خاکہ رکھ دیا ہے. یہ خاکہ ہے اس نظام کا. یہ سارے چور ایلیٹ اکٹھی ہے, کوئی غرض نہیں ہے ان کو عوام کے ساتھ اور قوم کے ساتھ. عوام کا کام صرف ایک ہے کہ 5 سال کے بعد ایک ووٹ کی پرچی دے دینا, بس. اس کے علاوہ عوام کا کوئی تعلق نہیں. اس دوران یہ منگتے بنے ہوئے ہوتے ہیں, بعد میں فون بھی اٹینڈ نہیں کرتے, پہچانتے بھی نہیں کہ آپ ہیں کون. لہذا ان جاگیرداروں اور ان سرمایہ داروں کے پنجے سے ہم نے اس ملک کو آزاد کرانا ہے. اور اس دفعہ انشاءاللہ ہم ہر جگہ اپنے لوگ کھڑے کریں گے, اور پنجاب کے اندر ایک بڑی پارٹی کے طور پہ ایمرج ہوں گے دوبارہ, اور اپنی قوت کو یکجا کریں گے. اور کسی کو فری میں ہمارا ووٹ اویلیبل نہیں ہوگا, ہم ووٹ اپنے لوگوں کو دیں گے. ہماری یہ لیڈرشپ بیٹھی ہے, انشاءاللہ یہ لیڈ کریں گے سارے, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس میدان میں کامیاب کرے گا. 9 جنوری کو جہلم میں انشاءاللہ بڑا کنونشن کریں گے, اور وہاں سے ہم اپنی سیاسی اور انتخابی کیمپین کا آغاز کریں گے. تو آپ سب لوگ جو یہاں بیٹھے, آپ بھی اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لائیں, تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس فنکشن کو کامیاب بنا سکیں اور ایک بہترین طریقے سے اس کو پریزنٹ کر سکیں. آج کی گفتگو کا اختتام میں اس شعر پہ کروں گا. میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا بالا. میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا بالا. مجھے فکر امن عالم, تجھے اپنی ذات کا غم, میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. بہت شکریہ, السلام علیکم.